بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل صد احترام میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اسلامی سال
1444 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ پہلا مہینہ ہے ماہ محرم الحرام۔ اس ماہ محرم الحرام سے اس سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور یہ ماہ محرم ان 4 حرمت والے عظمت والے مہینوں میں سے ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے ابتدا ہی سے حرمت والا عظمت والا بنایا ہے۔ ان 4 مہینوں کو زمانہ اسلام سے قبل کے لوگ بھی احترام سے دیکھا کرتے تھے۔ اس کی حرمت اور عظمت کا لحاظ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی رکھا کرتے تھے۔ کسی قسم کی لڑائی جنگ وغیرہ قتل و قتال اس میں وہ لوگ حرام سمجھتے تھے۔ اگر سگے باپ کا قاتل بھی ان حرمت والے مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں سگے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تو وہ مشرک جاہل لوگ بھی باپ کے قاتل کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے کہ مہینہ حرمت والا ہے، عظمت والا ہے، احترام والا ہے۔ اور زمانہ اسلام میں پھر اس کے احترام میں، اس کے عظمت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ ماہ محرم کی جو حرمت ہے، اس کی جو عظمت ہے، دنیا بھر کے مسلمان اس کو عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس کی حرمت، اس کی عظمت واقعہ کربلا کے بعد سے نہیں ہے، بلکہ جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے اسی وقت سے مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ایک رجب ہے، ایک ذی قعدہ ہے، ایک ذی الحج ہے، اور ایک محرم ہے۔ اس لیے واقعہ کربلا کی وجہ سے ماہ محرم کو محترم سمجھنا، حرمت والا سمجھنا، عظمت والا سمجھنا، یہ غلط عقیدہ اور غلط نظریہ ہے۔ اور دوسرے لوگ جو شہادت پر بھی ماتم کرتے ہیں، جو شہادت کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک تو ماہ محرم منحوس ہے، نعوذ باللہ، کہ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوتی ہے۔
لیکن مسلمان کے نزدیک شہادت مصیبت نہیں ہے، سعادت ہے، اور یہ قسمت والے کو ملتی ہے۔ اور شہید وہ عظیم مرتبے والا ہے کہ جس کو قرآن نے مردہ کہنے سے بھی منع کیا ہے، اور شہید وہ عظیم انسان ہے کہ جس کی روح کو رب العزت خود قبض فرماتے ہیں۔ اس لیے شہادت کو مصیبت سمجھنا، شہادت کو نحوست سمجھنا، یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک شہید قابل ماتم نہیں، قابل فخر ہے۔ تو میرے دوستو، ماہ محرم میں بہت زیادہ تاریخی واقعات رونما ہوتے ہیں، اور اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزہ اگر کوئی ہے تو وہ ماہ محرم کا روزہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اہتمام محرم کے روزوں کا فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ محرم میں ایک دن کا روزہ 30 روزوں کے برابر ہے۔ ایک دن کا روزہ 30 روزوں کے برابر ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، مجھے اللہ سے توقع ہے، امید ہے کہ ایک دن کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، 10 محرم کا، اور آپ نے فرمایا کہ آئندہ جب میں اس مہینے کو پاؤں گا تو اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملاؤں گا، یا 9ویں کا یا 11ویں کا۔ اس لیے امت کو یہ تعلیم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا مفہوم ہے، اگر تم محرم میں روزہ رکھتے ہو، عاشورہ کا روزہ رکھتے ہو تو ضرور رکھو، لیکن فرمایا ساتھ 9ویں محرم کا روزہ ملا لو یا 11ویں کا ملا لو، 9-10 رکھو یا 10-11 رکھو، اس لیے کہ 10 محرم کو یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا 2 روزے رکھو،
تاکہ ہمارے روزوں میں اور یہودیوں کے روزے میں امتیاز ہو سکے، فرق ہو سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو دیکھا یہودی جو تھے مدینہ میں وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ نے ان سے فرمایا بھائی تم لوگ 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ اس لیے، ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ نے فرعون کو بمائے اس کے لشکر کے غرق کیا اور موسیٰ اور متبعین موسیٰ کو نجات عطا کی تھی، ہم اس خوشی میں شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں سے زیادہ ہم مسلمان جو ہیں حضرت موسیٰ کے ساتھ موافقت کا حق رکھتے ہیں، ہمیں تم سے زیادہ حضرت موسیٰ سے محبت ہے، تم سے زیادہ ہمارا حضرت موسیٰ سے تعلق ہے، لہذا اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم بھی یوم عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ رکھو۔ ابتدا میں یہ 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا، اس وقت رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اور جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اب یوم عاشورہ محرم کا جو روزہ ہے، بلکہ 2 روزے جو ہیں 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں، یہ 2 روزے اب مستحب بن چکے ہیں۔ اب جس کا جی چاہے رکھے، جس کا نہیں چاہتا ہے تو نہ رکھے، رکھنے میں ثواب ہے، نہ رکھنے میں گناہ نہیں ہے۔ ایک روزہ 30 روزوں کے برابر ہے، ایک روزہ 1 سال گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا میرے دوستو، حرمت والے مہینوں میں اگر نیکی کا ثواب، نیکی کا درجہ بڑھ جاتا ہے، مثلا 1 روزہ رکھو تو 30 کے برابر ثواب ہے، 1 روزہ رکھو تو 1 سال کے گناہ معاف ہیں، جس طرح نیکیوں کی قیمت، نیکیوں کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، اسی طرح گناہوں کی قباحت بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہم صرف نیکیوں کو نہ دیکھیں، گناہوں کو بھی دیکھیں۔ اگر خدا نہ خواستہ گناہ میں مبتلا ہو گئے تو سزا عام مہینوں کی سزا سے زیادہ سخت ہوگی۔ اس لیے جہاں ہمیں کثرت سے اس مہینے میں نیکیاں کرنی چاہیے، وہاں ہمیں اہتمام کے ساتھ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ اگر میں اس مہینے کو پاؤں گا تو میں 10ویں کے ساتھ 1 روزہ اور بھی ملاؤں گا، لیکن آئندہ سال نبی پاک کی زندگی نے وفا نہیں کی اور آپ دنیا سے پردہ فرما دیں۔ تو پھر صحابہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، آپ کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے، ہمیشہ صحابہ محرم میں 2 روزے رکھتے تھے، 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں، تاکہ یہود کے ساتھ ہماری مشابہت نہ آئے۔ اور آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، میرا جو امتی یوم عاشورہ 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں پہ، اپنے اہل و عیال پہ رزق میں فراخی کرے گا، وسعت کرے گا،
اللہ آئندہ پورے سال اس کے رزق میں فراخی اور وسعت فرمائے گا۔ اس لیے 10ویں محرم کو چونکہ روزہ بھی ہوتا ہے تو اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں، بیوی بچوں پر کثرت سے خرچ کرنا چاہیے، اچھی چیزوں کو کھلانی چاہیے، ان کے کھانے پینے میں اس دن میں یوم عاشورہ 10ویں محرم میں زیادہ سخاوت کرنی چاہیے، وسعت کرنی چاہیے، فراخی کرنی چاہیے۔ ایک دن تم اپنے گھر والوں، اپنے اہل و عیال پر فراخی کر لو، وسعت کر لو، اللہ آئندہ پورے سال تمہارے رزق میں وسعت فرما دے گا۔ کما تدینو تو دانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ وسعت کرو گے اللہ وسعت فرمائے گا، تنگی کرو گے تو تنگی کا شکار ہو جاؤ گے۔ اس لیے کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے واقعات ہیں کہ جن کا تعلق ماہ محرم سے ہے۔ ماہ محرم میں آسمان سے زمین پر پہلی بارش نازل ہوئی۔ ماہ محرم میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی جب انہوں نے وہ شجر ممنوعہ سے پھل کھا لیا بھول کر۔ جس درخت کے پھل کو کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا، حضرت آدم نے بھول کے وہ کھا لیا۔ تھے تو انسان، اگرچہ نبی تھے لیکن بھول تو لگی ہوئی انسان کے ساتھ۔ بھول کے وہ درخت سے پھل کھا لیا۔ اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی، اپنی غلطی پر سخت نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اور اللہ کے حضور توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اللہ نے دل میں کلمات ڈالے، بات ڈالی۔ ان کلمات کے ذریعے حضرت آدم نے اپنے رب کے حضور توبہ کی۔ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ جس درخت کے پھل سے کھانے سے تو نے منع کیا وہ ہم بھول کے کھا بیٹھے۔ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پہ رحم نہ کیا، مہربانی نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو خسارے میں پڑ جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پہ نادم ہو کر اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ جس دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی وہ دن تھا یوم عاشورہ کا، وہ 10ویں محرم کا دن تھا، اور ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو
یوم عاشورہ کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت داؤد کی بھی توبہ قبول کی۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے۔ 10ویں محرم ہی کو حضرت ابراہیم کو نبوت ملی، اور 10ویں محرم ہی کو اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ پیدائش بھی اسی دن، پھر آگے چل کر نبوت بھی اسی دن ملی، پھر آگے چل کر اللہ کے خلیل جب بنے تو وہ بھی یوم عاشورہ کو بنے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت ادریس کو درجات کی بلندی نصیب ہوئی۔ قرآن نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے حضرت ادریس کو بلند مرتبہ بلند مقام عطا فرمایا۔ جس دن حضرت ادریس کو درجات کی مرتبے کی بلندی نصیب ہوئی، وہ دن بھی یوم عاشورہ کا دن تھا۔ دسویں محرم الحرام یوم عاشورہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نجات ملی۔ 10ویں محرم الحرام یوم عاشورہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات عطا کی، اور فرعون کو بمائے اس کے لشکر کے رب العزت نے دریا میں غرق کر دیا تھا۔ 10ویں محرم الحرام یوم عاشورہ کو حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ 3 اندھیروں میں، رات کا اندھیرا، سمندر کی تہ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، نادا فی الظلمات، 3 اندھیروں میں ہمارے نبی یونس نے ہمیں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک، کریم پروردگار اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہوں، یہاں میری فریاد کو صرف اور صرف تو ہی سننے والا ہے۔ انت سبحانک، تو شریکوں سے پاک ہے، تو عیبوں سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں نے خود اپنا نقصان کیا۔ قرآن کہتے ہیں فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، جب یونس نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا
اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی تو دن بھی یوم عاشورہ کا تھا۔ قرآن کہتا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس اللہ کو نہ پکارتا تو قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رہتے، لیکن جب اللہ نے اللہ کو پکارا، یونس نے اللہ کو پکارا، قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے حضرت یونس کی پکار کو مچھلی کے پیٹ میں سے سن لی اور ہم نے اس کو اس غم سے نجات عطا کی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اگر یونس کو اللہ کی پکار کی وجہ سے نجات مل سکتی ہے، آج کے مسلمان کو بھی رب کو پکارنے کی وجہ سے مصیبتوں سے نجات مل سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کو پکارے، اللہ کے غیر کو نہ پکارے۔ آج جب مسلمان نے اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا ہے، اللہ کے در کو چھوڑ کر جب غیروں کے دروں پر جا کے جھکنے لگ گیا ہے تو اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے۔ اور ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ آ کے ٹھہری۔ قوم نوح نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا ستایا، 950 سال تبلیغ کی، 80 یا 82 افراد مسلمان ہوئے، اور نوح علیہ السلام کو مار مار کے زخموں سے چور کر دیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام بے ہوش ہو کر پتھروں کے نیچے دب جایا کرتے تھے، اور جب ہوش میں آتے پتھروں سے نکل کے کہتے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ 950 سال تبلیغ کی، آخر جب قوم نے بڑا ستایا تو نوح علیہ السلام نے دعا کر دی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار تو جانتا ہے کتنے عرصے سے میں ان کو تیری طرف بلاتا ہوں، میں جو انہیں دعوت دیتا ہوں اسی طرح یوں میں مجھ سے بھاگتے جا رہے ہیں، روئی زمین پر کسی کافر کا گھر بھی باقی نہ چھوڑ۔ بد دعا کر دی۔ اللہ نے حضرت نوح کو فرمایا کشتی بناؤ، اپنے ماننے والوں کو اس میں سوار کرو۔ طوفان نوح آیا، سارے غرق ہو گئے۔ وہ کشتی میں جو افراد سوار تھے 80 یا 82 حضرت نوح کے ساتھ، جب طوفان ختم ہوا، پانی ختم ہوا اور حضرت نوح کی وہ کشتی جودی پہاڑ پہ آ کے ٹھہری، تو وہ دن بھی 10ویں محرم یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اس دن حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس انعام سے نوازا اور حضرت نوح کو آدم ثانی کا لقب دیا گیا۔ اور اسی طرح میرے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے جب ملک نکل گیا تو 10ویں محرم الحرام کو یوم عاشورہ کو اپنے رب کے حضور دعا کر دی، اے میرے پروردگار مجھے ایسی بادشاہت عطا کر دے کہ جو میرے بعد تو کسی کو عطا نہ کرے۔ اللہ نے حضرت سلیمان کی دعا کو قبول کر کے ایسی بادشاہت دی، جنات کی زبان جانتے ہیں، چرن پرن کی زبان جانتے ہیں، تمام مخلوقات کی بولیاں اللہ نے حضرت سلیمان کو سکھا دی۔ ہواؤں پر حکومت کیا کرتے تھے، تخت سلیمانی ہوا کو حکم دیتے، جہاں جانا چاہتے ہوا تخت کو لے جاتا۔
ایسی حکومت اور سلطنت اللہ نے عطا کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ آج رات میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک جن نے مجھے بڑا ستایا، بڑا تنگ کیا۔ میرے جی نے چاہا کہ میں اس کو پکڑ کے ستون کے ساتھ باندھ لوں اور صبح سب کو بتاؤں کہ یہ شرارتی ہے، لیکن پھر مجھے میرے بھائی حضرت سلیمان کی دعا یاد آ گئی، اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو عطا نہ کر۔ تو جنات پر بھی حضرت سلیمان کو اللہ نے حکومت عطا کی تھی، جنات کو اللہ نے ان کے تابع بنایا۔ آج تو بڑے بڑے ہیں جو دعوے کرتے ہیں، جی آگے ساڑھے قبضے جن ان، جی ہمارے کنٹرول میں، ہمارے قبضے میں جن ہے، یہ سب جھوٹ بکواس ہے۔ اگر کسی کے قبضے میں جن ہے تو جائے نا جو مسلمان بے گناہ باہر ممالک میں، امریکہ میں قید، ان کو نکال کے لے آئیں۔ جن بھی اس کے قبضے میں ہے کہ جس کا بوتھا ایسا ہوتا ہے جیسے لنگور نہیں ہوتا جو دوسروں کے پیسوں پہ پلتا ہے، اگر قبضے میں جن ہے تو بھیج دو، کسی بڑے وزیر اعظم یا صدر کے گھر میں بھیج دو، وہاں سے چوری کر کے مال لے آئے۔ ہے ہی نہیں، صرف سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے جنات کو مسخر کیا تھا۔ یہ سارا جھوٹ ہے کہ میرے قبضے جن ہوں، جی تو سلیمان علیہ السلام نے جب دعا کی، اللہ نے دوبارہ ان کو بادشاہت عطا کی، تو وہ دن بھی یوم عاشورہ 10ویں محرم کا دن تھا، اور 10ویں محرم الحرام یوم عاشورہ کو امام عالی مقام، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی یوم عاشورہ کو واقع ہوتی ہے۔ لیکن یہ شہادت میں کہہ چکا ہوں، یہ سعادت ہے، یہ مصیبت نہیں ہے۔ مصیبت سمجھنے والے اور ہوں گے، ہم اس کو سعادت سمجھتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے قابل فخر ہیں، ہم اپنے تمام شہداء پہ فخر کرتے ہیں۔ اور 10ویں محرم الحرام کو اہل مکہ کعبہ کو غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ 10 محرم الحرام کو اہل مکہ کعبہ پہ غلاف چڑھایا کرتے تھے، اس لیے شاید عرب والے اس دن کو یوم الزینت کہتے ہیں کہ اس دن کعبہ پہ غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ سارے واقعات ہیں، اور اسی 10ویں محرم الحرام کو، یوم عاشورہ کو، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس کو بھی اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا تھا، یہ بعض روایات میں آتا ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں، آج بھی زندہ ہیں، اور قرب قیامت زمین پہ اتریں گے، شادی کریں گے، لیکن جب دوبارہ زمین پہ آئیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، میرے نبی کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اسی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اسی شریعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو 10 محرم الحرام کو رونما ہوئے، یہ تاریخی واقعات ہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا کہ محرم الحرام کی جو حرمت ہے یہ واقعہ کربلا کے بعد سے ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ نظریہ غلط ہے۔ محرم الحرام کی حرمت اور عظمت ابتدا ہی سے ہے، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، یہ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، میں نہیں کہتا۔ اور میرے دوستو، اس ماہ محرم میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنی چاہیے، اور کثرت سے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اس لیے اگر نیکی کا ثواب زیادہ ہے تو گناہ کا وبال بھی زیادہ ہے، اگر نیکی کے درجے بڑھ جاتے ہیں تو گناہ کے درجے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس محرم الحرام میں بہت ساری بدعات آج ہم میں رائج ہو چکی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے
ہمیں 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں محرم کا روزہ ملتا ہے. نبی پاک نے روزہ رکھا ہے, آپ کے صحابہ نے روزہ رکھا ہے, امت کو روزہ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے. لیکن آج وہ چیز بھول گئے اور نئی نئی بدعات رسومات اپنی طرف سے ایجاد کر دی گئی. اس دن تعزیہ کی رسم ہے, لوگ تعزیہ بناتے امام حسین کی نسبت سے, اور اس کے سامنے کھانے رکھتے ہیں, اور پھر ان کھانوں کو لوگوں کو کھلایا جاتا ہے. ایسا کھانا حرام ہے, اس لیے کہ وہ غیر اللہ کی نیاز ہے. غیر اللہ کی نیاز قطعاً حرام ہے تمام علماء کے نزدیک. نظر اللہ نیاز حسین, حضرت امام حسین کی نیاز پکتی ہے, غیر اللہ کی نیاز حرام ہے. خنزیر کے گوشت سے بھی بدتر ہے غیر اللہ کی نیاز. نظر اللہ نیاز علی, یہ کھانا, یہ نیاز علی حرام ہے. نظر اور نیاز صرف اور صرف اللہ کے نام کی ہونی چاہیے. ہمارے سنی بیچارے کمزور عقائد والے, کمزور نظریے والے, ارے مسلمانوں مر جاؤ, مٹ جاؤ, کٹ جاؤ, لیکن اپنے عقید اور نظریے پہ سودا بازی مت کرو. کتنے ہمارے سنی مسلمان ہیں جو 9-10 محرم الحرام کو پیسے لے کے بک جاتے ہیں اور جا کے دشمنان صحابہ کی مجالس کو آباد کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی مجالس میں جانا, بلکہ ایسے لوگوں کا تماشا دیکھنا بھی حرام ہے, گناہ ہے. اور ہمارے ملک میں مصیبت ہے کہ اس دن چھٹی دے دی جاتی ہے تاکہ سنی آسانی کے ساتھ جا کے گناہ میں ملوث ہو جائیں. ہمارے سنی بھی ان کی مجالس میں جاتے ہیں جہاں صحابہ پہ تبرہ ہوتا ہے, ازواج مطہرات پہ تنقید ہوتی ہے. ہم لعنت کرتے ہیں ایسے لوگوں پر اور ایسی مجالس پر اور ایسی مجالس میں جانے والوں پر ہم لعنت کرتے ہیں. جہاں صحابہ کو گالیاں بکی جاتی ہیں, جہاں امی عائشہ کو گالیاں دی جاتی ہیں, جہاں امیر معاویہ کو گالی دی جاتی ہے, جہاں ابو بکر عمر و عثمان کو گالیاں دی جاتی ہیں, ایسی مجالس میں ہم جاتے ہیں اور ان کے دیکھا دیکھی ہم سنی مسلمان. بھائی ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں, کالا لباس ویسے عام مہینوں میں بھی پہننا چلو جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. میرے نبی نے کالے لباس کو پسند نہیں کیا ہے, لیکن اس ماہ مبارک میں محرم الحرام میں کالا لباس پہننا نہیں چاہیے, ناجائز ہے. اس لیے کہ اس سے مشابہت لازم آئے گی صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ. اور میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ, جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت رکھے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا. میں حق بات آپ کو بتاؤں گا, پوری ذمہ داری کے ساتھ بتاؤں گا, عمل کرنا نہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. کیوں ان لوگوں کی نسبت اختیار کرتے ہو, کیوں ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرتے ہو جن کا عقیدہ بھی کالا, نظریہ بھی کالا, رنگ بھی کالا, دل بھی کالا, جھنڈا بھی کالا, گھوڑا بھی کالا, کام بھی سارے کالے. ان کی نسبت کیوں اختیار کرتے ہو؟ نہیں پہننا چاہیے کالا لباس. اور بعض ہمارے سنی انجانے کمزور عقیدے والے 10ویں محرم الحرام کو کوئی چاول بنا کے کھلاتا ہے, کوئی شبیلے لگاتا ہے, کوئی جو ہے وہ کھیر پکاتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے. بالکل یہ چیزیں حرام ہیں. 10 محرم الحرام کے بعد جو مرضی کرو. ان دنوں میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے میرے دوستو. ہم اپنے نبی کی اداؤں کو, نبی کے صحابہ کی اداؤں کو اپنانے والے بن جائیں. جو ہمارے نبی کے صحابہ کو برا کہتے ہیں, جو صحابہ کے ایمان کے منکر ہیں, ہم ان کی نقش قدم پہ چلنے لگ جائیں. اس لیے جن حضرات نے مجھے مجلس میں نظر آ رہے ہیں کالے لباس والے, میری گزارش ہے گھروں میں جاؤ, اس لباس کو اتار دو, نہ پہنو ایسا لباس جن سے دشمنان صحابہ کو, گندے لوگوں کو تقویت ملتی ہے. اور ان کی مجالس کو دیکھنا بھی حرام ہے میرے دوستو. اسی ختم پہ کرانے ہیں جی, 10 محرم الحرام کو ختم کرانے کو واجب ہے, کو فرض ہے, اور کرائے کے طالب علم تو پڑھتا ہی نہیں ہے. ایمان سے بات کہہ رہا ہوں, کسی دن بھی ختم کرا لو,
9-10 کو کیوں کراتے ہو؟ ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے لیے؟ اسی چاول پکاسا جی، چاول آج کیوں پکاتے ہو؟ پہلے کیوں نہیں پکاتے ہو؟ بعد میں کیوں نہیں پکاتے ہو؟ محرم الحرام میں کیا آج کل پکتا ہے جی؟ کھیر پکتا ہے۔ پھر جی ربیع الاول میں چاول، پھر جی کیا نام ہے وہ چوری کب پکتی ہے؟ سفر میں جا کے چوری جی۔ یہ سب پیٹ پوجا ہے میرے دوستو، سب پیٹ پوجا ہے۔ حضرت فاطمہ نے چوری بنائی تھے، وہ لوگ تھے کہ جن کے گھر میں مہینوں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ اما عائشہ فرماتی 3 مہینے میرے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، ہم ان کو چوریاں کھلا رہے ہیں، کیا کچھ ان کے نام لگا رہے ہیں۔ اپنا پیٹ کا تنور بھرنے کے لیے الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں۔ یہ ساری بدعات رسومات ہیں، کرتے ہو تو کرو، ثواب نہیں ملتا رب کعبہ کی قسم۔ اس چیز پر ثواب ملے گا کہ جو کام میرے نبی کے طریقے کے یا صحابہ کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اور بعض لوگ یہ عقیدہ اور نظریہ لیے بیٹھے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے نبی نے 70 صحابہ احد میں کٹوا دیے تھے، اسلام زندہ نہیں ہوا۔ میرے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے، اسلام زندہ نہیں ہوا۔ صفا کی پہاڑی پہ میرے نبی کو چہرے پہ پتھر لگا، اسلام زندہ نہیں ہوا۔ وادی طائف میں میرے نبی کو سر تا پاؤں پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا گیا تھا، جوتے خون سے رنگین ہو گئے، جوتے خون سے بھر گئے، وہاں اسلام زندہ نہیں ہوا تھا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس سے پہلے اسلام مردہ تھا۔ میرے نبی نے 23 سال محنت کی ہے اور اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سارے نبیوں کی تکلیفیں ایک طرف، میری تکلیفیں ایک طرف، میری تکالیف کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس وقت اسلام زندہ نہیں ہوا۔ ایسے غلط عقائد، غلط نظریات لیے بیٹھے ہو خدا کے بندو، کل صحابہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ عقیدہ اور نظریے پہ سودا بازی مت کرو۔ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ کوئی ہوتا ہے خفا تو ہونے دو، اللہ کو راضی کر لو۔ یہ باتیں چھوڑ دو، لوگ کی آنکھ سن، لوگ آہنے رہنے، لوگ تو کسی حال میں بندے کو نہیں چھوڑتے۔ یہ کہو اللہ کی یکسی، اگر میں ای کم کرسا میرا رب کی یکسی، میرا نبی کلمہ کی یکسی۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، نبی کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ دنیا والوں کو نہ راضی کر سکتے ہو نہ یہ راضی ہوتے ہیں۔ وہ کام کرو جو شریعت کے مطابق ہے۔ کوئی بھی عمل ایسا ہے، کوئی بھی نیکی ایسی ہے، ہر نیکی کی شریعت میں ثبوت موجود ہے، شریعت کے مطابق کرو۔ نبی پاک کے سنتوں سے، صحابہ کے طریقوں سے ہر بات ثابت ہے۔ اس طرف آؤ تو صحیح۔ لیکن وہ کسی نے کیا کہا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ہر ایک مفتی بنا پائے جی، ہر ایک مفتی بنا پائے۔ اور مصیبت کی بات یہ ہے کسی کو حق بات بتاؤ تو وہ منہ چڑھا لیتا ہے، وہ اس کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ بھائی قرآن دیکھو، حدیث دیکھو، صحابہ کی سیرتیں پڑھو، ہر چیز محفوظ ہے۔ اس لیے خصوصاً ان 2 دنوں میں آپ روزے کا اہتمام کریں۔ 9، 10 سوموار منگل 2 دن کا روزہ رکھیں یا منگل بدھ 2 دن کا روزہ رکھیں، 9ویں 10ویں 10ویں 11ویں کا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری بدعات ہیں، خرافات اور رسومات ہیں، ثواب کخ بھی نہیں ملتا۔ کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ روزہ رکھو، 1 دن کا روزہ 30 روزوں کے برابر ہے۔ 1 دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر 1 دن روزہ رکھنے سے ہمیں گزشتہ 1 سال کے گناہوں کی معافی مل جائے تو یار یہ بات سستی نہیں ہے، یہ سودا سستا نہیں ہے۔ بدعات اور رسومات سر انجام دے کے الٹا گناہ اپنے ذمہ لے لو، الٹا گناہ اپنے سر لے لو، یہ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے اس قسم کی خرافات سے، رسومات اور رواجات سے، بدعات سے خدا را اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ۔ کوئی آپ کا بچہ گھر میں ایسی چیز لے کر آئے، پھینک دو ایسی چیزیں۔ نظر اللہ نیاز حسین، نظر اللہ نیاز علی، یہ سارا حرام کھانا ہے۔
نظر نیاز اللہ ہی کے نام کی ہونی چاہیے جو ہمیں سب کچھ دے رہا ہے. ہماری زبانی عبادت ہو، ہماری جسمانی عبادت ہو، ہماری مالی عبادت ہو، تینوں عبادات کی مستحق ذات اگر ہے تو وہ خدا ہی کی ذات ہے. خدا کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، نہ نبی کی جائز ہے، نہ علی کی جائز ہے، نہ ولی کی جائز ہے، نہ کسی اور کی جائز ہے. لا الہ الا اللہ. الہ کا معنی صرف معبود نہیں ہے، حاجت روا، مشکل کشا، داتا و دستگیر، غائبانہ پکاروں کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، منت منوتی کے لائق اکیلے اللہ ہی کی ذات ہے. اور جن حضرات نے کالا لباس پہنا ہوا خدا را اس کو اتار دو. مت ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرو جو تمہارے صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں. اگر صحابہ جیسے اپنی شکلیں، اپنے طور طریقے نہیں بنا سکتے ہو تو کم از کم خدا را صحابہ کے دشمنوں والے طور طریقے مت اپناؤ. کل صحابہ کے سامنے شرمندہ ہوگے، میں بتا رہا ہوں، اور ان کی مجالس میں بھی نہیں جانی چاہیے. آج کل جس کے موبائل میں دیکھو، آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یار شاید یہ تو میں ایران میں رہ رہا ہوں. یکم سے لے کر 10 تک کیا کچھ ہماری ٹی وی اور چینلوں پر ہوتا ہے. لوگ بڑے دھڑلے سے سنتے ہیں، مرثیے سنتے ہیں، نوحے سنتے ہیں، ماتم دیکھتے ہیں. یہ دیکھنا بھی گناہ ہے، یہ سننا بھی حرام ہے. حضرت امام حسین کی شہادت ہمارے لیے سعادت ہے، ہم اس پہ فخر کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے. تو یہ جتنی بدعات اور خرافات اور رسومات تھی وہ میں نے چیدہ آپ کے سامنے رکھی. محرم کے فضائل آپ کے سامنے رکھے، یوم عاشورہ کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھے. میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، آپ کی سماعتوں تک حق بات پہنچا دی. عمل کرو گے تو ٹھیک ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ شہادت حسین کے حوالے سے بات ہوگی. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے.